رب العالمین کی طرف سے حکم آیا سونے خلیل اب ایسا کرو کہ اس مکہ کی سرزمین کے اوپر میرا ایک گھر بنانا ہے. زور لیا ہو سبحان اللہ. کیا کرنا؟ مکہ کی سرزمین کے اوپر میرا ایک گھر بنانا ہے. اب اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ کو رب کا حکم تھا گھر بنانے کا. آپ نے کعبہ کی بنیادیں رکھی، پھر کعبہ کی دیواریں آپ نے بنانا شروع کی. جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ آپ بھی جوان ہو چکے تھے، آپ پتھر لے کر آ رکھے کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو پکڑا رہے ہیں اور آپ کعبے کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ کعبے کی تعمیر کرتے کرتے جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا حکم تھا تیرا گھر بنانے کا، یا اللہ تیرے حکم کی تعمیر ہوگی، گھر بنا دیا، یا اللہ اب حکم کیا ہے؟ اب حکم کیا؟ گھر تو بن گیا، جو تیرا حکم تھا اس کی تعمیل ہو گئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. رب العالمین نے فرمایا سونے خلیل گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب ایسا کرو بلند مقام پہ کھڑے ہو جاؤ اور بلند مقام پہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے اندر اعلان کرو اور دنیا والوں تم میں سے جو صاحب عزت آتے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو، ملکوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر آ جائیں، بیت اللہ کے اندر اس گھر کا حج بجا لائیں، اس گھر کا طواف کریں. اللہ اکبر. جناب ابراہیم خلیل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پوری دنیا تک اپنی آواز کو پہنچا سکے. آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آج تو پرنٹ میڈیا کا دور ہے. آج اپنی آواز کو پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے، پوری دنیا تک اپنی آواز کو پہنچایا جا سکتا ہے، اپنے پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے. مگر ہزاروں سال پہلے کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں تھا جس کے ذریعے پوری دنیا تک آواز پہنچائی جا سکے، اپنا پیغام پہنچایا جا سکے. رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ساری دنیا تک آواز کیسے پہنچے گی؟ آواز قدرت آئی سونے اعلان کرنا تیرا کام ہے، صدا لگانا تیرا کام ہے، پوری روئے زمین کے اوپر تیری آواز کو پہنچانا یہ تمہارا کام ہے. آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہر ایک تک ہمارا کام ہے. پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بلند مقام پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، حج کے لیے لوگوں کو بلایا، حج کا اعلان فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اور لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ابراہیم خلیل اللہ مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے تھے، آپ پیغام حج دے رہے تھے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے اور صرف دنیا کے اوپر ہی نہیں، جتنے بچے اپنے ماں کے بدن کے اندر تھے، ماؤں کے رحموں کے اندر تھے، جو باپوں کی پشتوں کے اندر، صلبوں کے اندر تھے. مفسرین کرام فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ان سب دنیا والوں تک بھی ابراہیم کی آواز پہنچی ہے جو ماؤں کے رحموں میں اور باپوں کی پشتوں کے اندر تھے، انہوں نے بھی ابراہیم کی آواز کو سماعت فرمایا ہے. ان سب نے سنا ہے جو باپ کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں عالم ارواح میں ابھی عالم اجسام میں عالم دنیا میں آئے نہیں تھے، عالم کائنات میں آئے نہیں تھے، ان تک بھی اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو پہنچایا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جس نے بھی سنا اور سن کے لبیک کہا، جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اس کو اتنی بار ہی مکہ کی زیارت بھی عطا فرمائے اور حج کی سعادت بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر.